اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم پدنامہ سے جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں بہت اہم مضمون ہے۔ اس میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص کو اپنی روحانی زندگی گزارتے ہوئے اور راہ حق پر چلتے ہوئے وہ کون سے معیارات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے عقلی سطح پر، اور وہاں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو آج کا بیان ہے در بیان عقل عاقلہ کہ عقل مند کون ہے اور عقل مند کی عقل کیسے ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کے عقل مند ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آج کا بیان اس چیز کے اوپر ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ادا کر کے وہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کر سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر کرا عقل است و دانش، اے عزیز، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، جو بھی عقل اور دانش رکھتا ہے، جو بھی سمجھ رکھتا ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، دانائی رکھتا ہے، یعنی کہ چیزوں کے اندر اس کے اچھا اور برا ہونا، اس کے خیر اور شر کا پتہ ہونا، یعنی کہ چیزوں کے اندر ان کے اصلیت کو، ان کی حقیقت کو جاننے کی جو صلاحیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، تو جب یہ صلاحیت مشاہدے کی سطح پر، عقل کی سطح پر آ جاتی ہے، تو پھر وہ شخص عقل مند ہوتا ہے۔ چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ جان لینا ہی اس کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب دانش کیا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے چیزوں کو جاننے کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر کرا عقل است و دانش ہے عزیز، جو اس طرح کی عقل اور دانش رکھتا ہے اے میرے پیارے، تو اب اسے کیا چاہیے کرنا؟ دور باید بود نش از چار چیز، تو اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے دور رہے، چار چیزوں سے بچ کر رہے، چار چیزوں سے پرہیز کرے، چار چیزوں سے ہٹ کر رہے۔ یہ چار چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس سے بچ گیا، ان میں مبتلا نہ ہوا، تو اب اس کا عقل مند ہونا، اس کا دانش مند ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کار خود با نا سزا نہ کند رہا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا کام کسی بیوقوف کو نہیں سونپتا، کسی نااہل کو نہیں سونپتا۔ ظاہر ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے اپنا کام سونپ دیا تو یہ وہ کام جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے کام جو ہیں وہ خود کرنے کی عادت ڈالو۔ تو کوشش کرو کہ اپنا کام کسی کے سپرد نہ کرو، اور خاص طور پر اس وقت جب تمہیں پتہ ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ بیوقوف ہے، فضول آدمی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہی ہم لوگ کرتے ہیں، ہم اپنے اکثر کام ان لوگوں کو سونپ دیتے ہیں
جو اس کام کرنے کی جو اہلیت ہے وہ اپنے اندر نہیں رکھتے، تو پھر ہم شکوہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار میرا کام اس نے خراب کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری عقلی سطح پر جو ہے ایک کمی ہے، تم اگر عقل مند ہوتے تو اپنا جو کام تھا وہ کسی عقل مند کو سونپتے، اور اس سے اگر مدد لینی تھی تو کسی عقل مند سے لیتے، صاحب علم سے لیتے۔ تو فرماتے ہیں اکثر جو عقل مند نہیں ہوتے وہ اپنا کام جو ہے وہ کسی بیوقوف کو سونپتے ہیں، کسی نااہل کو سونپتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اپنا کام جب کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ نااہل ہے اس کو مت سونپو، تو یہ نشانی ہے تمہارے عقل مند ہونے کی، دانش مند ہونے کی۔ اور فرماتے ہیں مردمی نکند بجائے ناسزا، جو خوددار ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، وہ اپنی چیزیں ایسے لوگوں کو نہیں سونپتا کہ جو کام کرنے مثلا کہہ دیتے کہ ہم یہ کام کر دیں گے لیکن وہ اس کام کو نہیں کر پاتے۔ فرماتے ہیں جو سمجھدار ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنا کام جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں سونپتا، کیونکہ وہ کام جو کرنا چاہ رہے ہیں جس وقت میں اس کو کرنا چاہیے اس میں کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ تو پھر فرماتے ہیں دوسری چیز، فرماتے ہیں عقل داری میل بدکاری مکن، اگر تو عقل رکھتا ہے تو بدکاری کی طرف مت جا، برے کاموں کی طرف مت جا۔ جو عقل مند ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، وہ برے کاموں میں نہیں خود کو پھنساتا، برے کاموں میں خود کو نہیں مبتلا کرتا۔ اس کا جو رجحان ہوتا ہے، اس کا جو طبعی میلان ہوتا ہے وہ برے کاموں کی طرف نہیں ہوتا، اچھے کاموں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عقل، اس کی دانش اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ خود کو وہ سیدھے راستے پر رکھے، خیر کے راستے پر رکھے، بھلائی کے راستے پر رکھے، اچھائی کے راستے پر رکھے۔ تو فرماتے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنا جو میلان ہے وہ برائی کی طرف مت رکھو۔ اور زیں چوں بے گزشتی سبک ساری مکن، فرماتے ہیں کہ پھر اس گناہ کو کرنے کی جو جلدی ہے وہ نہ کرو، تاکہ تمہیں وہاں جو ہے شرم ساری اور وہ سبک ساری جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے، تمہیں ایک شرمندگی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ تو سمجھدار جو ہوتا ہے ایک تو وہ اپنا طبعی اور جبلی رجحان جو ہے وہ برے کاموں کی طرف نہیں رکھتا، شعوری رجحان جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں رکھتا، وہ خیر کے پہلو پر رکھتا ہے۔ اور دوسرا اسے اس کے انجام کا پتہ ہوتا ہے، اس برائی کا جو انجام ہے وہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اس کی جو سبک ساری ہے، جیسے اس کی وجہ سے جو شرمندگی ہے اس کو بھی اٹھانے سے بچاتا ہے۔ فرماتا ہے اس میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ دو چیزیں اگر عقل مند اور دانش مند کر لیتا ہے، وہ ان سے خود کو بچا لیتا ہے، تو اب اس کا ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ نتیجہ کس صورت میں اس کو فرما رہے ہیں، ہر کرا از حلم دل روشن بود۔ اب جب اس نے خود کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، تو اب اس کا جو دل تھا وہ حلم سے روشن ہو گیا۔ حلم کہتے ہیں بردبار کو، وہ بندہ جو حوصلہ مند ہے، جواں مرد ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مشکل وقت میں وہاں خود کو ٹھہرائے رکھتا ہے اور مشکل وقت میں خود کو گزارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حق تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا حلم پیدا ہو چکا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہو چکا ہے، اور وہ جو حوصلہ اور برداشت ہیں وہ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر کرا از حلم دل روشن بود، جس کا دل
علم سے روشن ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے، در زمانہ با صلاح تن بود، تو اب وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے ہر اس چیز سے محفوظ رہتا ہے جو کہ اس کے اوپر کسی بلا کی صورت میں، کسی مشکل کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں نازل ہوتی ہے، تو وہ اس سے اس کا جسم، اس کی روح، اس کا شعور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب یہ علم تمہیں مل جائے تو اب کیا کر، چوتھی چیز کیا ہے، تاشوی پیش از ہما از روزگار، اگر تو چاہتا ہے کہ یہاں سب سے بڑھ کر آگے چلا جائے، سب سے آگے نکل جائے، یہاں تو ہر کوئی شہرت میں آگے نکلنا چاہتا ہے، دوسرے مادی معاملات میں آگے جانا چاہتا ہے، تو فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خوش نصیبی مل گئی ہے تو اب فرماتے ہیں کہ کیا کر، دست بر نان و نمک بے کشادہ دار، تو یہاں اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ لوگ جو چاہے تمہارے معاشرے کی صورت میں ہیں، دوستوں کی صورت میں ہیں، گھر بار کی صورت میں ہیں، خاندان کی صورت میں ہیں، قریب غربا کی صورت میں ہے، جہاں جہاں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں ان کے اوپر کھانا کھلانا، ان پہ پیسے لگانا جو ہے، وہاں وہ اپنا ہاتھ کھول دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں حقیقی راحت ملے، سکون ملے، تو اب فرماتے ہیں دست بر نان و نمک بے کشادہ تھا، تو پھر اپنے ارد گرد کے ماحول پر کھانا پلانا اور وہاں لوگوں کو اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ اپنا طریقہ بنا لے۔ اور پھر فرماتے ہیں تاتو باشی در زمانہ دادگر، فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں تو انصاف پسند، انصاف کرنے والا مشہور ہو جائے، یعنی کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ عادل ہے، انصاف پسند ہے، تو کیا کر، زیر دستاں را نکو دار ہے پسر، تو وہاں جو کمزور ہیں ان کا مددگار بن جا، ان کا حامی بن جا، ان کے ساتھ کھڑا رہنے والا بن جا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تو کمزور کے ساتھ نہ کھڑا ہو اور تو پھر انصاف پسند کہلائے، تو ہمیشہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ انصاف پسند ہے، یہ عادل ہے، یہ منصف ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تمہیں عادل سمجھے، انصاف کرنے والا سمجھے، تو پھر جو کمزور ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اور ایک جو بہت بنیادی نصیحت یہاں پر جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اکثر لوگ اسی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں ہر کے بر پندے خود آمد استوار، فرماتے ہیں جو خود نصیحت پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا تو کام کرتا رہتا ہے لیکن خود نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہی کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے ہماری اس بد عملی کا جو نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ہماری باتوں کا بھی اثر لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی کو فرماتے ہیں پندے اورا دیگراں بندد کار، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس نصیحت کو بھی کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا، تو ہم میاں فضیحت بن جاتے ہیں، تو مثلا نصیحت دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم خود جو نصیحت کر رہے ہو اس پر پہلے خود عملی نمونہ بن کے دکھاؤ، جب تم خود اس پر عملی نمونہ بن کے دکھاؤ گے تو اب اس نصیحت کا عملی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی اس نصیحت کو قبول کریں گے، اس وجہ سے
کہ یہ شخص خود اس نصیحت پر عمل پیرا ہونے والا ہے، اس پر خود عمل کرنے والا ہے۔ تو آگے پھر اسی بات کو فرماتے ہیں کہ ہر کے از گفتار خود باشد ملول، جو خود اپنی پریشانیاں بیان کرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ یہ پریشانی ہوگی۔ فرماتے عقل مند ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی کمزوریاں، اپنی کمیاں بتاتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو خود اس طرح کی گفتگو کرتا رہتا ہے کہ جی یہ دیکھو میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ میری فلاں کمزوری کی وجہ سے میں اس غم میں مبتلا ہوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو اب فرماتے ہیں قول اورا دیگرے نہ کند قبول، اب وہ کتنی بھی بھلائی کی بات کر لے، کتنی بھی نصیحت کی بات کر لے، تو فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ہرچہ باشد در شریعت ناپسند، یہ بنیادی بات ہے، یہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی بنیادی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے، جس کے اوپر شریعت کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے، تو اس کو کیا کر، دور باش از ویچو ہستی ہوش مند، اگر تو ہوش مند ہے، عقل مند ہے، دانائی رکھنے والا ہے، تو جس چیز سے شریعت منع کر رہی ہے اس سے خود کو دور کر لیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے قول، چاہے وہ اہل مغرب کے ہوں، اہل مشرق کے ہوں، ان پر تو عمل پیرا رہتے ہیں اور اپنی چیزوں کو اس ذریعے سے چلاتے رہتے ہیں، صحیح اور غلط کی شکل میں، لیکن جہاں شریعت ہمیں روک رہی ہے، شریعت ہمیں پابند کر رہی ہے، وہاں ہم نہیں رک رہے ہیں، وہاں ہم نے اپنے نفس کو آگے رکھا ہوا ہے اور شریعت کی چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود آگے جو ہے گزر جاتے ہیں، اس کا لامحالہ نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نصیحت فرما رہے ہیں، کہ اگر عقل مند ہو، ہوش مند ہو، دانش مند ہو، تو تمہیں چاہیے کہ شریعت تمہیں جس چیز سے روک رہی ہے اس سے رک جاؤ، کیونکہ وہ حکم الہیہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت شدہ ایک عمل ہے، تو اس سے خود کو بچا لو اگر چاہتے ہو کہ تم عقل مند کہلائے جاؤ، دانش مند کہلائے جاؤ۔ اور آخری شعر میں فرماتے ہیں تا ثواب کار بینی سر بسر، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے تمام کام خوش اسلوبی کے ساتھ تمام ہوں اور تم اپنے تمام چیزوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ کنارے لگا دو، تو پھر کیا کرو، بر مراد خود مکن قار پسر، پھر اپنی جو ذاتی خواہش ہے کسی بھی مراد کی صورت میں اس کا پیچھا چھوڑ، تو اے میرے بیٹے اس سے پیچھے ہٹ جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے تمام کام جو ہیں وہ خیر کے ساتھ سر انجام، تو پھر ہی تم یہ کہلائے جاؤ گے کہ تم عقل مند ہو، ہوش مند ہو، دانش مند ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔